نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال في مقام آخر واتقوا الله ويعلمكم الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز اساتذہ، طلباء و طالبات، سامعین و سامعات اور سلسلہ مجالس علم کے دنیا بھر کے مستفیدین اور مستفیدات، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے پچھلی چند نشستوں سے علم کی حقیقت، ماہیت اور اقسام کو بیان کرتے ہوئے مختلف اقسام علم کے حصول کے الگ الگ ذرائع، وسائل اور آلات سے مراد ٹولز اور مینز ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست بھی ہم نے ختم کی قلبی اور روحانی ذرائع علم کے بیان پر۔ آج توفیق الہی سے اسی موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں علامہ شوکانی کی کتاب جو علم الاصول میں ہے، ارشاد الفحول سے، اور اگر وقت نے اجازت دی تو میں جہاں اور کئی ائمہ اصول اور ائمہ علم کے ریفرنسز کوٹ ہوں گے، بطور خاص 3 علماء کے حوالے دوں گا، اور یہ 3 علماء وہ ہیں جن کا علمی مزاج، اب آپ سوچیں گے یہ تو علمی مزاج ایک نئی اصطلاح سن رہے ہیں کہ علم کا بھی کوئی مزاج ہوتا ہے؟ ہاں، جیسے طبیعتیں جدا جدا ہیں، کسی میں غصہ زیادہ ہے، کسی میں ٹھنڈک ہے، تحمل ہے، بردباری ہے، برداشت ہے، کسی میں صبر ہے، کسی میں عجلت زیادہ ہوتی ہے، مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، طبیعت اور مزاج کے جو فرق ہیں، یہ صاحب علم کے علم استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں، علم سے جو نتائج انسان اخذ کرتا ہے، ان پر یہ طبائع اور امزجہ، یعنی طبیعتیں اور مزاج، یہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے 2 علماء یا 4 علماء ہیں تو ایک سچویشن ان کے سامنے آتی ہے اور ان سے فتویٰ طلب کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کسی ایک کے فتوے میں بڑی شدت ہوگی، عین ممکن ہے کہ نفس حکم ایک جیسا ہو، اس مسئلے کا ادراک ایک طرح کا ہو رہا ہے، انہوں نے اس مسئلے کی معرفت، حکم کی معرفت، استنباط، اخذ نتیجہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مماثل ہے، ملتا جلتا ہے، مگر کسی کے فتویٰ میں آپ دیکھیں گے شدت ہوگی، سختی ہوگی، کسی کے فتویٰ میں اعتدال ہوگا، کسی کے فتویٰ میں تساہل ہوگا، یعنی بہت ہی سہولت ہوگی۔ تو 3 چیزیں تو بالعموم مختلف فتاویٰ میں دکھائی دیتی ہیں آپ کو، کہیں شدت ہے، کہیں تساہل ہے، کہیں اعتدال ہے۔ حتیٰ کہ اصول الحدیث میں، علم اسماء الرجال میں، مختلف علماء، محققین،
وہ جب حکم لگاتے ہیں حدیث کے اسناد پر اور مختلف روات اور رجال کے اوپر جر و تعدیل کے حوالے سے بحث کرتے ہیں اور فائنلی حکم لگاتے ہیں، تو اس میں بھی کئی محدث حکم لگانے میں شدید ہیں، اشد ہیں، سخت ہیں انتہائی۔ کئیوں کو متساہل تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ذرا تساہل سے کام لیتے ہیں، یعنی ان میں تھوڑی زیادہ وسعت ہے، تو وہ اگر کوئی حدیث مرتبہ حسن پہ پہنچتی ہے تو وہ اس کو صحیح کہہ دیں گے یا صحیح اور اسناد کہہ دیں گے، اور ادھر کسی حدیث میں کوئی ضعف یا کمزوری کسی راوی میں نظر آتی ہے جو اس کو مرتبہ حسن سے نیچے نہیں لے جاتی یا میکسیمم ضعیف تک لے جاتی ہے، وہ ٹھوک کے اس کو موضوع کہہ دیں گے، سختی سے موضوع کہہ دیں گے، باطل کہہ دیں گے۔ کئی محدثین اور اصولیین جرح و تعدیل میں بھی ان کے مزاج میں جب اعتدال ہوگا تو وہ تمام اہل علم کی آراء کو جمع کریں گے اور ان کے اوپر ہونے والی جرح و تعدیل کو جمع کریں گے اور بڑے غور سے دیکھیں گے کہ جرح مجمل ہے، مفسر ہے، تعدیل کیسی ہے، یہ خطا ہے، اگر نسیان ہے، اختلاط ہے، کس زمانے کا ہے، حدیث اس سے پہلے روایت ہوئی ہے، بعد میں روایت ہوئی ہے، بہت نیچے تک جا کر اعتدال پر مبنی ایک رائے قائم کریں گے۔ تو علامہ ذہبی کو جب وہ قول قائم کرتے ہیں، اور ابن الجوزی بھی، ان کو اس معاملے میں حکم وضع کرتے ہوئے ان کو شدید تصور کیا جاتا ہے۔ امام حاکم کو جب حکم وضع کرتے ہیں تو ان کو قدر متساہل یا نرم تصور کیا جاتا ہے، کئی درمیان میں اعتدال پر ان کے حکم کو تصور کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا جب ہم علم الحدیث پر آئیں گے، علوم الحدیث پر اور اصول الحدیث کی بحثیں آئیں گی۔ سمجھانا مقصود اس وقت صرف یہ تھا کہ علم کا اٹ سیلف مزاج نہیں ہوتا، وہ صاحب علم کا مزاج ہے جو اظہار علم کے طریقوں پر اور مظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہم ہندوستان میں، پاکستان میں بھی، اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب فتووں کی ایک موسم ہوتا ہے، کسی موضوع پر برسات چلتی ہے، فتووں کی بارش ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ فتویٰ لگانے میں کئی محتاط ہوتے ہیں، اعتدال ہوتے ہیں، بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ کئی غیر محتاط ہوتے ہیں، وہ کافر سے کم ان کی طبیعت کو اطمینان ہی نہیں ہوتا، ٹھوک کر کافر، مرتد، خارج از اسلام ٹھوک کے باہر لگتے ہیں۔ اس طرح کسی بات پر دوسرے کو کئی بدعتی اور مشرک، اس سے کم پہ ان کو تسکین نہیں ہوتی۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن میں تساہل ہے تو وہ اعتدال سے بھی نیچے رہ جاتے ہیں، تو وہ پھر جو شرعی حکم ہے اس میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یہ طبیعتیں علم کی ہر میدان میں پائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹرز میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک مریض جب مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، ایک ڈاکٹر اٹھا کے 8، 10، 12 دوائیوں پر مشتمل نسخہ لکھ دے گا، پوری لمبا صفحہ بھر دے گا نسخے کا، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں۔ یہ بڑے شدید ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ کہیں گے کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی ایک گولی لے لو، بس اور کچھ نہیں۔ بے شمار ڈاکٹرز ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے خود دیکھے لائف میں۔ تو یہ متساہل ہیں۔ اور بہت سارے جو ماہر ہیں ڈاکٹرز، وہ دیکھیں گے ان کی طبیعت میں اگر ماہر ہیں تو معتدل ہوں گے، تو وہ ایک مناسب سا معتدل سا نسخہ آپ کو دے دیں گے جو آپ کی امراض کو بھی ایڈریس کرے، باری بھی زیادہ نہ ہو اور بالکل نظر انداز بھی نہ کرے مرض کو۔ یہ میں نے چند مثالیں دی آپ کو بنیادی طور پہ، یہ انسانی طبیعتوں کا مسئلہ ہے، انسانی مزاجوں کا مسئلہ ہے۔ اور جب یہی بات، یہ مزاج جب دینی علوم میں اور دین کے بارے میں رائے میں یا دینی مسئلے پر فتویٰ میں جا کے منتج ہوتا ہے، یہ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری توجہ علم سے، نفس مسئلہ سے ہٹ جاتی ہے، اور وہ جو مفتی ہے یا جو عالم ہے، صاحب فتویٰ یا صاحب قول، اس کی جو رائے ہے جس میں اس کا مزاج شامل ہے۔ اور یاد رکھیں، کبھی نہ بھولیں کہ اسی مسئلے پر کئی اور علماء، اسی پائے کے اجل مفتیوں اور علماء کی آراء مختلف بھی ہیں، فتوے مختلف بھی ہیں، حدود ہیں، لیکن ہم اس کے فتوے کو اور اس کے مزاج کو عین دین سمجھ لیتے ہیں، عین مسلک سمجھ لیتے ہیں، عین عقیدہ سمجھ لیتے ہیں، اور اس سے تھوڑا دائیں بائیں اوپر نیچے کرنے کو سمجھتے ہیں، جیسے آپ مسلک سے ہٹ رہے ہیں، گویا آپ عقیدے سے ہٹ رہے ہیں،
یا آپ معاذ اللہ دین کی حدود سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ جو پیروکار لوگ ہیں ان کی جہالت کے باعث، چونکہ وہ صاحبان علم نہیں ہوتے اور ان کے اندر لا علمی اور بے خبری ہے، تو اس سے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ فتویٰ دینے والا، علمی رائے دینے والا، وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے لوگوں کی سادگی کو یا ان کا جو اندھا اعتماد ہے اس کو۔ تو لہٰذا ایک عالم کا یا ایک مفتی کا مزاج، اس کے فتوے کے اندر کئی امور شامل ہیں، ماحول ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اس کے ایک عالم ہے، مفتی، ارد گرد ماحول ایسا ہے کہ وہ ماحول کے تقاضے اس کے مزاج میں، دینی امور میں اور فتویٰ دینے کے معاملات میں شدت پیدا کر دیتے ہیں کہ اس شدت کے بغیر شاید دین کی کئی حکمتوں اور دین پر عمل کرنے کے کئی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وہ اس شدت کے ذریعے کئی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ماحولیاتی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، گرد و نواح کی سوسائٹی کے جو حالات، اعمال، احوال، طبیعتیں ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے، اور وہ ان کو دیکھتے ہوئے، یہ اس کی حکمت ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر وہ سخت فتویٰ دیتا ہے تاکہ فتوے کی سختی کے پیش نظر عامت الناس اس چیز سے بچ جائیں، ہٹ جائیں۔ اب یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس نے کسی حکمت کے پیش نظر، اس میں فتوے میں گنجائش تھی یہاں تک، ایک انتہائی نرم حد تھی، ایک انتہائی سخت حد تھی، ایک اعتدال کی حد تھی، تو وہ سخت حد تک چلا گیا۔ کچھ اور چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کچھ اور چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے، بعض آنے والی دینی، اعتقادی، عملی نقصانات سے لوگوں کو بچانے کے لیے فتوے میں شدت رکھ دی۔ لیکن یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہی فتویٰ اسی شدت کے ساتھ جائز نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکم شریعت ہو گیا، وہ حکم شریعت نہیں ہے۔ جب آپ فتویٰ پر پہنچ گئے تو یاد رکھ لیں، آپ 3 احکام شریعت کے مصادر میں سے 3 اعلیٰ مصادر سے نیچے آ چکے ہوئے ہیں آلریڈی، قرآن، سنت اور اجماع۔ اس کے بعد ہے قیاس اور اجتہاد، اور پھر اجتہاد پہ آ گئے تو اس کی 12-14 پھر آگے اس کے تحت فروع بنتی ہیں۔ یہ جب علوم الفقہ پر آئیں گے اور اصول الفقہ میں یہ چیز آپ کو گن گن کے بتاؤں گا۔ جب اجتہاد کے نیچے آ جائیں گے، استحسان بھی آئے گا، کبھی کوئی فتویٰ استحسان پر مبنی ہوگا، کبھی استحسان ضرورت پر مبنی ہوگا، کبھی استحسان قیاسی پر مبنی ہوگا، کبھی استصلاح آئے گی، کبھی مصالح مرسلہ آئیں گے، مصالح عامہ آئیں گے، کبھی عرف و عادت آئے گی، کبھی ویسے ضرورت اور حاجت آئے گی، کبھی عموم بلوہ آئے گا۔ اس طرح بے شمار آگے آپ کو، میں اصول الفقہ پر آئیں گے تو آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا۔ تو مفتی فتویٰ دیتا ہے ایک نئی سچویشن پر، تو یا تو وہ بالکل ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر قرآن مجید کی نص وارد ہو چکی ہے، صریح نص، تو وہ تو حکم قرآنی آ گیا، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر صریح نص نبوی، حدیث کی صریح نص وارد ہو چکی ہے، تو پھر وہ حدیث کے حکم میں آ گئی، اس کے تو مجال نہیں رہی آپ کو دائیں اور بائیں آگے پیچھے ہٹنے کی۔ نص قرآنی سے ایک چیز ثابت ہے، بیان کر دی، نص حدیث سے ثابت ہے، بیان کر دی، یا اس کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ اب جب اجماع کا تعین کرتے ہیں نا فتوے میں، ہم بیان کرتے ہیں علماء، تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں۔ فقہ کی کسی کتاب میں لکھا ہوا کہ علیہ الاجماع، اس کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ اس سے مراد اجماع امت ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اجماع امت ہے۔ وہ جو کتب فقہ ہیں اس میں جو مصنفین ہیں، اسناد، وہ متون کے حامل علماء ہیں، اکابر ہیں، تو وہ اپنے شہر کے علماء اگر ایک بات پہ مجتمع ہوتے اور ان کی اتفاق رائے ہوتا تو وہ کہتے علیہ الاجماع، یعنی ہماری اپنی فقہ کی کتابیں، فقہ حنفی کی ایون لے لیں، حنفی فقہ کی، اس میں کچھ علماء فقہا بہت کثیر تعداد میں سمرقند میں تھے۔ تو جب سمرقند کا، یہ ایک بڑی لطیف بات کہہ رہا ہوں، سمرقند کا ایک عالم اور فقیہ حنفی، وہ اگر لکھتا علیہ الاجماع تو اغلب یہ ہوگا کہ اس سے مراد ہے علیہ اجماع اہل العلم من سمرقند، یا علیہ اجماع علماء سمرقند، سمرقند کے علماء کا اجماع ہے، اور ان کے علمی مسائل پر بخارا والوں کے ساتھ اختلاف رہتے تھے۔ تو جو ساتھ بخارا میں ہوئے، ان کا اگر مسئلہ کوئی رائے اور ہے اور
اہل بخارا کا اجماع ہے تو وہ جب وہ لکھیں گے علیہ اجماع تو عین ممکن ہے کہ سمرقند چند میلوں کے فاصلے پر ہے بخارا سے سمرقند، عین ممکن ہے کہ اس پر اہل سمرقند کا اختلاف ہو، مگر وہ سٹل لکھ دیں گے علیہ الاجماع، کیونکہ اس وقت نہ ٹیلی فون تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ آپ کی ای میلز تھی، نہ سوشل میڈیا تھا، اور نہ ان کو دور دراز کے شہروں کے لوگوں کا اس مسئلے پر کیا رائے ہے، نہ کبھی قضیات ایک دوسرے پر پیش ہوئے قضایا، اور نہ ایک دوسرے کی آگاہی ہوتی تھی۔ تو علماء بصرہ میں بھی بیٹھے ہیں، فقہا تو بھئی نیشا پور میں بھی بیٹھے ہیں، فقہا بغداد میں بھی ہیں، فقہا کوفہ میں بھی ہیں، فقہا حجاز میں بھی ہیں۔ تو یہ تو ایک دوسرے قریبی شہر کے بارے میں وہ اجماع کا اطلاق نہیں ہو رہا، چہ جائے کہ وہ کوفہ، بغداد اور بصرہ کے فقہا کی بات کر رہے ہوں، چہ جائے کہ وہ دمشق، حلب، شام اور حجاز کی بات کر رہے ہوں، تو ایسا لفظ پا لینا کہ اس پر دیکھو جی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے، تو پھر اس کی تحقیق کرنی ہوگی کہ وہ کہاں سے ہے، اور کیا یہ مسئلہ کسی دوسرے شہر میں فقہا کو پیش ہوا اور انہوں نے رائے دی یا نہیں دی، اگر دی تو کیا دی، کیا وہ خبر ان تک پہنچی اور اس پر وہ خاموش رہے، انکار کیا یا رد کیا۔ یہ سب چیزوں کا جائزہ لینا ہوتا ہے، کس کس ملک میں کہاں تک یہ مسئلہ پیش ہوا، نہیں پیش ہوا۔ تو محض اجماع کے لفظ سے اجماع نہیں بن جاتا، اس لیے اجماع قطعی بہت کم ہوتے ہیں، اکثر اجماع ظنی ہوتے ہیں، اور علاقائی اجماع ہوتے ہیں، علاقائی، ملکی، کیونکہ انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی، زمانے مختلف ہوتے تھے، علاقے مختلف ہوتے تھے، کنیکشنز بھی نہیں ہوتے تھے، لہذا جس کی طبیعت میں شدت ہوگی وہ جو ہی دیکھے گا جہاں جہاں لفظ اس پر اجماع کا لفظ لکھا وہ اس کو اجماع امت بنا ڈالے گا، اور اتنا زور لگائے گا۔ باقی پھر گلے کا زور بھی ہوتا ہے، گلے طاقتور ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، کچھ جسم کا زور طاقت ہوتی ہے، کھاتے پیتے ہیں تو اس کا زور بھی ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے، گلے کا زور بھی ایڈ ہو جاتا ہے، جسمانی زور ایڈ ہو جاتا ہے، آواز کا زور ایڈ ہو جاتا ہے، مزاج کا زور ایڈ ہو جاتا ہے، یہ سارے زور ملا کے شدت بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور رہ گئے غریب بیچارے پیروکار، پیروی کرنے والے، عالم کی بات سن کر وہ مفت میں مارے جاتے ہیں۔ وہ جتنی شدت آ رہی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ سارا یہ حکم دین ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ آلریڈی جب آپ فتویٰ اور ان چیزوں پر پہنچتے ہیں تو آپ تو اب یہ چوتھا جو احکام شریعت کا چوتھا سورس ہے قیاس یا اجتہاد، اجتہاد میں اجماعی ہو جائے تو اجتماعی ہو تو اجماع ہے، اور اجماع کی میں نے بات عرض کر دی، اور انفرادی ہو تو قیاس ہے، پھر الگ بات ہے قیاس پر اگر اجماع ہو گیا تو اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ تو یہ تو آپ اجتہاد اور قیاس سے نیچے جو فروع ہیں، بعض اوقات فتویٰ نئی سچویشن ہے، اگر نیا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر جب مفتی فتویٰ دیتا ہے تو استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے، دلائل کا موازنہ کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ وہ موازنہ کرنے والا اصحاب تخریج میں سے بھی نہیں ہے، اصحاب ترجیح میں سے بھی نہیں ہے، وہ مقلدین میں سے ہے۔ تو اس کا فتویٰ کہاں جب اصول میں فقہ میں جائیں گے تو کہاں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چاروں ائمہ وہ مجتہد ہیں فی الشرع، پھر ان کے تلامذہ مجتہد فی المذہب ہیں، ان کے قول ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، میل کھاتے ہیں، اس سے تشکیل مذہب ہوتا ہے۔ اور مجتہد فی الشرع کے بعد امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر اور اس طرح امام اعظم کے تلامذہ وہ مجتہد فی المذہب ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد پھر مجتہد فی المسائل آتے ہیں، میں اس کی تفصیل انشاءاللہ اصول الفقہ، علوم الفقہ کے تحت بیان کروں گا۔ تو وہ تو بڑے بڑے اصحاب متون جن کی کتابیں فقہ کی کتابوں مدارس میں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے، وہ صاحب ظاہر ہے مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب میں تو وہ ہے نہیں، کیونکہ ان کے تو متون کہیں نہیں پڑھائے جاتے، وہ تو امام اعظم یا ان کے تلامذہ ہیں۔ تو اوپر جو مجتہد مطلق ہیں یا مجتہد منتسب، وہ تو کیٹیگری، ان کے تو متن ہی نہیں ہے ہمارے پاس جو آپ پڑھتے پڑھاتے ہوں، ان کا تو ذکر آتا ہے، حوالہ آتا ہے۔ تو کئی اونچے درجے کے اصحاب متون ایسے ہیں جو مجتہد فی المسائل میں آتے ہیں، وہ چند گنتی کے نام ہیں، میں اپنے ٹائم پر بتاؤں گا، وہ چند گنتی کے نام ہیں۔ جب وہ نکل گئے تو اس کے بعد تو جو متون ہیں، اصل ٹیکسٹ ہیں کتب فقہ کے، اس میں بھی بے شمار اصحاب المتون وہ مجتہد فی المسائل میں بھی نہیں ہیں، اس سے نیچے آتے ہیں۔
وہ اصحاب التخریج میں آتے ہیں، کئی اصحاب الترجیح میں آتے ہیں، اور میجورٹی پھر ان سے نیچے چلی جاتی، تو پھر نیچے مقلدین آ جاتے ہیں محض۔ 3 طبقات ہیں جو مجتہد کی اقسام میں ہیں، پھر اصحاب ترجیح، اصحاب تخریج وغیرہ اور سارے، اور پھر اس کے نیچے مقلدین آ جاتے ہیں۔ تو عام جو مفتی فتویٰ دیتے ہیں اس دور میں، جو علماء تو وہ تو اصحاب ترجیح اور اصحاب تخریج میں سے بھی نہیں ہے، وہ کہ عالم ہیں، جو عالم مقلد ہے، مقلد محض، وہ عالم ہوتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کسی نئی سچویشن پہ فتویٰ دیا تو وہ تو فقہ کے احکام کے کسی درجے میں ہی نہیں آتا کہ اس کو کوئی عین دین سمجھ لے۔ ہاں، وہ جس کو ضرورت ہے اس کی رہنمائی میں ہے، جس کی پریشانی ہے اس کو رہنمائی مل رہی ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جو مفتی و صاحب علم صحیح اس کے فتویٰ پہ عمل کرے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی بھی ہوئی تو مفتی بگڑا جائے گا، عامل بچ جائے گا، عمل کرنے والا، کیونکہ اس نے تو فتویٰ پر عمل کر لیا۔ یہ پھر ایک الگ معاملات ہیں، یہ اصول اور فقہ کے تحت میں ان چیزوں کو سمجھاؤں گا۔ مقصود سمجھانا یہ تھا کہ ہر چیز جی فلاں کا فتویٰ ہے، فلاں فتویٰ ہے، یعنی بر صغیر پاک و ہند میں، شہروں میں، افریقہ تک، کئی ممالک تک، جو لوگ انڈیا کے ساتھ بیس اپنا، جن کی اوریجن ہے انڈیا اور پاکستان، وہاں تو یہ کلچر ہے چلتا، وہ کہتے ہیں جی سنا ہے وہ فتویٰ ہو گیا ہے۔ سادہ لوگ ہیں، بولتے ہیں کہ فلاں کے خلاف فتویٰ ہو گیا ہے۔ وہ جس کے خلاف ہوا وہ بھی ایک عالم ہے بیچارہ، اور جو دینے والا وہ بھی اسی طرح کا عالم، ممکن ہے اس سے بھی کم درجے کا عالم ہو، مگر فتویٰ کا لفظ بول کر جیسے ایٹم بم چل گیا ہے، بم چل گیا ہے کوئی۔ تو یہ ایکسپلائٹیشن ہے ہمارے ہاں علم کے کلچر میں، بدقسمتی ہے، یہ ہماری سماجی خرابیاں ہیں، اور وہ سماجی خرابیاں باقی لوگ یوز کریں تو اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی، مگر جب اہل دین اور دین کے علم کے علماء جب اس کو استعمال کریں تو چونکہ ان کی نسبت اور تعلق دین کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتی۔ وہ فتویٰ ہو گیا، یعنی یہ اس طرح تصور کرتے ہیں بعض لوگ جیسے معاذ اللہ قرآن مجید کی کوئی آیت اس پر اتر گئی تھی، کوئی حدیث نبوی صادر ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو علماء کے فتاویٰ مختلف ہوتے ہیں۔ جب ہم ان موضوعات پہ آئیں گے تو میں پھر مثالیں بھی دوں گا، کئی مسائل کوٹ کروں گا، کس مسئلے میں کس دور میں کتنے فتوے تھے، ایک ہی ایشو پر مختلف اکابر بڑے بڑے ائمہ کے مختلف فتوے تھے، اور فتووں کے اختلاف بھی ہوتے تھے، مگر کوئی کسی کی تکفیر اور تفسیق اور تدلیل نہیں کرتا تھا، نہ اس کو کافر کہتا جس نے آپ کے فتوے سے اختلاف کیا۔ تو بھئی آپ کا فتویٰ ہے، آپ کے فتوے سے اختلاف کرنے سے کفر کیسے ہو گیا؟ آپ کے ایک عالم کے فتوے سے اختلاف کرنے سے کوئی مسلک اور عقیدہ اہل سنت سے خارج کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ایک عالم کا فتویٰ تو نہ کسی عقیدے کے اصول میں ہے نہ فروع میں ہے، وہ ایک نفس مسئلہ پر فتویٰ ہے، دوسرا مفتی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے، وہ بھی فتویٰ دے سکتا ہے۔ اب دونوں کے دلائل کسی کے قوی ہوں گے، کسی کے کمزور ہوں گے، مگر فتوے کی جو حجیت ہے وہ یہ مفتی دے یا وہ مفتی دے، وہ تو دونوں کے پاس برابر ہے۔ کوئی اس کے فتوے کو مان لے، کوئی اس کے فتوے کو مان لے، یہ گنجائش ہے، وسعت ہے۔ تو یہ چیز میں نے بائی دی وے جملہ معترضہ کے طور پہ اتنے حصے کو لے لیا۔ بات آئی مزاج کی تو میں نے تھوڑی وضاحت کر دی کہ علم کے باب میں طبیعتوں کے مزاج، شہروں کے حالات، ماحول کے معاملات اور کئی احوال کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ آج 3 ایسے علماء کا ریفرنس دوں گا جو اپنے علمی مزاج کے اعتبار سے اس اینڈ کی طرف ہیں جہاں جن علوم کو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی علوم الہامی، علم الہام، علم کشف، علم لدنی، یہ جو ساری اقسام آئیں گی، علم لدنی، کشف کے علوم، اولیاء کا کشف ہونا، الہامی چیزوں کا القاء ہونا، کہ جو اپنے مزاج کے اعتبار سے ان کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے انکار کرنا ہو ان چیزوں کا تو وہ یہ علماء سب سے پہلے انکار کریں گے، کہ ان کا علمی مزاج ایسا ہے کہ اگر ان چیزوں کا قطعی طور پہ انکار امت مسلمہ کی تاریخ میں 1000 سال میں سمجھ لیں، 800 سال میں، 900 1000 سال میں، اگر آپ تعین کرنا چاہیں کہ کون سے علماء ایسے ہو سکتے ہیں ہماری اسلام کی تاریخ میں جو سرے سے ان کو مانتے ہی نہیں، تاکہ کوئی گنجائش نکال لیں، بھئی اس کے انکار کرنے کی بھی کوئی گنجائش ہے 1200 سال کی تاریخ علم میں؟ کیا ایسے بھی کوئی علماء ہیں کہ جو مطلقاً اس کو مانتے ہی نہیں؟ تو چلو کہیں جی ہم تو
اس مشرب سے اور اس مکتب فکر سے یا اس مسلک سے یا اس ذوق علمی سے تعلق رکھتے ہیں جو ذوق علمی ان علماء کا تھا، انہوں نے بھی تو انکار کر دیا مطلقاً، سو ہم بھی انکار کرتے ہیں، تو اس سے کون سے ہم کافر تو نہیں ہو رہے؟ اگر کوئی چننا چاہے کہ کوئی انکار کرنے والے ملیں تو کسی نے انکار کیا ہے یا نہیں، اس پر بعد میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ چننا چاہیں گے تو پھر آپ ایسے سارے علماء کو اٹھا کے دیکھیں گے، کہیں انکار نہیں ملے گا ان علوم کا، کہیں نہیں ملے گا۔ اگر کہیں امکان آپ کے ذہن میں نظر آئے بغیر پڑھے تو وہ جدھر دھیان جائے گا وہ علماء آج میں سر فہرست 3 لے لوں گا، اور انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، وہ بھی ان کے قائل ہیں ان علوم کے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ اسلام میں کبھی 1200-1300 سال کی تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ کسی دور کے چند ائمہ یا علماء نے بھی اس کا انکار کیا ہو مطلقاً۔ یہ چیز اتنی مسلم ہے، قطعی طور پر مسلم ہے۔ یہ علوم کشفیہ، علوم لدنیہ، علوم الہامیہ، آج ان کے وجود کا انکار بسبب جہالت ہونے لگ گیا ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے بغیر آج کل عالم کہلاتے ہیں، بغیر علم کے صاحبان علم کہلاتے ہیں، بغیر مطالعہ کے اپنی رائے دیتے ہیں ٹھوس کر بڑے شد و مد کے ساتھ، تو یہ کلچر چونکہ نالج بیسڈ کلچر نہیں ہے، جہالت کے کلچر کا نام ہم نے علم رکھ دیا، تو اب یہ انکار کچھ لوگ کرتے ہیں بغیر جانے بغیر پڑھے۔ تو ان میں نیچے کی طرف آ جائیں تو علامہ شوکانی ہیں، ان سے اوپر کی طرف آ جائیں تو علامہ ابن القیم ہیں، اور پھر ان کے شیخ ہیں، ان کے استاد آ جائیں تو علامہ ابن تیمیہ ہیں۔ یعنی یہ میں نے آپ کو ایک خاص علمی مزاج رکھنے والے چند علماء کا نام لیا، ان سے بڑا کوئی شدت والا مزاج علم کے باب میں رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی ایک آدھ نام عرب دنیا میں پچھلے زمانے میں، ابھی قریب کے زمانوں میں کسی اور کا کسی کے ذہن میں آئے تو وہ کوئی میرے نزدیک کوئی وہ محقق عالم نہیں تھے کہ کسی اور کو بطور حجت کے بطور سند کے کوٹ کیا جائے۔ کئی نام بعض اور امور کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، مگر وہ علمی اعتبار سے ان کا کوئی استناد نہیں ہوتا اس طرح کے آدمی اس کی سند دے۔ ان سے اوپر اگر کوئی انکار کر سکتا ہے یا جس کے علمی مزاج میں شدت ہے اور انکار کرنے کا رجحان ہے کئی باطنی روحانی امور اور کشفیات کا اور کرامات کا، اگر ہو سکتا ہے تو وہ ان سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ ان میں ہم علامہ شوکانی جو ان تینوں میں معتدل ہیں، ان تینوں میں، پھر ان میں بھی تو اعتدال ہے۔ اسی طرح علامہ ابن القیم پھر معتدل ہیں، ان کے شیخ علامہ ابن تیمیہ ان علمی ابواب میں وہ سب سے سخت ہیں۔ ان کے شاگردوں نے پھر ان کی روش سختی کی اڈاپٹ نہیں کی، وہ اعتدال پر آ گئے، چونکہ پوری امت کی ایک علمی تسلسل کو دیکھا۔ تو علامہ شوکانی کی کتاب ہے اصول الفقہ میں ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول۔ انہوں نے آگے چل کے الفائدہ السادسہ کے تحت دلالت الالہام کا باب قائم کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، دینے کو میں کئی کتابوں کا حوالہ دے سکتا تھا اور دے سکتا ہوں، مگر میں نے تو آپ کو وجہ بتا دی نا کہ وہ میں نے اس وجہ سے 3 چن لیے کہ یہ ایکسٹریم سائیڈ کی طرف اس مزاج علمی کے اعتبار سے بنتے ہیں، تو ان میں سے بطور نمونہ چن لی، دیگ میں سے کچھ چاول۔ تو دلالت الالہام علامہ شوکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم کی۔ پھر آگے کوٹ کرتے ہیں دلائل دیتے ہوئے امام زرکشی کو، صاحب البحر المحیط، اس کو کوٹ کرتے ہیں، یہ بھی ان کی اصول الفقہ میں کتاب ہے امام زرکشی کی۔ کہتے ہیں انہوں نے کہ متاخرین کی جو جتنی جماعت ہے، جبکہ یہ چیز متقدمین میں یہ بحثیں نہیں تھی، متقدمین میں تو ویسے الہام کی چیزیں آلریڈی بیان ہوتی تھی، صحابہ میں، تابعین میں، اتباع التابعین، سلف صالحین میں بغیر بحث کیے، اس لیے متاخرین کا لفظ لکھا ہے کہ متقدمین میں بحث نہیں تھی اس پر، یہ ان کے علم میں از خود تھا، اس کا انکار ہی نہیں تھا، یہ چیز زیر بحث نہیں تھی کہ اس کے اوپر اتفاق اور اختلاف کی کوئی چیز آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الہام پر اعتماد کا، جماعت نے اعتماد کا اظہار کیا، یعنی یہ جماعت کا عقیدہ ہے، الہام کے حجت ہونے اور اس کے درست ہونے اور اس کے ذریعہ علم ہونے کے صحیح ہونے پر اختیار کیا۔ امام فخر الدین رازی کا کوٹ کرتے ہیں تو انہوں نے دلائل میں شامل کیا، بیان کیا، اور بڑے عظیم محدث ہیں امام ابن الصلاح
جن کا اصول الحدیث میں بہت نامور کتاب ہے مقدمہ ابن الصلاح، اور اصول الحدیث کی لکھی گئی کتابیں ان کے بعد آپ سمجھیں مور اور لیس 75 to 80% اسی مقدمہ ابن صلاح پر بیس کرتی، اتنے بڑے حدیث کے علم الحدیث کے امام ہیں۔ امام نووی نے اسی مقدمہ ابن صلاح کی پھر آگے خلاصہ کیا ہے ارشاد طلاب بالحقائق اصول الحدیث میں، پھر اسی کا خلاصہ کیا ہے التقریب امام نووی نے، پھر اس التقریب پر آگے شرح لکھی ہے امام سیوطی نے التدریب، یعنی اس طرح پھر ابن الصلاح پہ چلے ہیں اور آگے پھر کوئی شرح کرتا گیا، کوئی خلاصہ کرتا گیا، کوئی خلاصے کی شرح کرتا گیا۔ امام زین الدین العراقی نے پھر نکت لکھی ہے اسی پر، حافظ ابن حجر عسقلانی نے پھر اسی مقدمہ ابن صلاح پر نکت لکھی ہے، علی ذی القیاس یہ کتاب پھر متن بنی، اتنا بڑا معتمد ایک شخصیت، ان کی اپنی کتاب ہے فتاوی ابن صلاح، تو ان کا نام ہے امام ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشافعی۔ تو فتاوی ابن صلاح میں وہ بیان کرتے ہیں الہام، فقال الہام خاطر الحق من الحق، یہ سچائی کا الہام ہے، حق کی بارگاہ سے ہوتا ہے، حق کی طرف سے ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس سے انشراح صدر نصیب ہو جاتا ہے، انشراح صدر، اور معارضہ اس کو لاحق نہیں ہوتا۔ اب قرآن مجید میں ہے انشراح صدر، یہ اس کی علامت ہے، تو انشراح صدر کو اور الہام کو جوڑا ہے امام ابن صلاح نے، اور یہ کہا ہے کہ یہ خاطر ہے۔ خاطر کیا چیز ہے یہ میں ویسے بھی سمجھا سکتا ہوں، مگر ریفرنس کوٹ کر کے بات کرتے چلے جائیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ خاطر ایک وارد ہے، وارد ایک تجلی ہے جو وارد ہوتی ہے قلب پر، اس کو خاطر کہتے ہیں۔ یہ شیخ اکبر کو کوٹ کر رہا ہوں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، ان کی کتاب ہے معجم اصطلاحات الصوفیہ۔ تو خاطر کی فرماتے ہیں یہ ایک تجلی ہے جو قلب کے اوپر یہ وارد ہوتی ہے، تو اس کی تمام ائمہ نے بیان کیا، مگر میں نے شیخ اکبر کو بطور اتھارٹی کوٹ کر دیا۔ تو یہ خاطر ربانی بھی ہوتا ہے، خاطر ملکی بھی ہوتا ہے، خاطر نفسانی بھی ہوتا ہے، اور خاطر شیطانی بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو خاطر ہے یہ خطاب کی طرح ایک چیز، خطاب کی طرح دل پر وارد ہوتی ہے، ایک خیال دل پر وارد ہوتا ہے۔ کبھی یہ شیطان کی طرف سے بھی وارد ہو سکتا ہے، نیچے سے چلتے ہیں تو اس کو خاطر شیطانی کہیں گے، پھر اس کی علامات اور آئیں گی، آگے چل کر بات ہو جائے گی اس کی، وہ پہچان کرنی پڑتی ہے۔ اگر خاطر شیطانی ہے تو اس کی اثرات جو اس دل پر جب خاطر شیطانی وارد ہوگا تو نفس پر، طبیعت پر جو اثرات اور قلب پر جو اس کے اثرات ہوں گے، ان اثرات سے تعین ہو جاتا ہے کہ یہ خاطر کون سا ہے۔ کبھی شیطان کی بجائے نفس کی طرف سے خاطر وارد ہوگا، مگر یاد رکھ لیں مورد، خاطر کا مورد یعنی خاطر کا ورود قلب پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خیال ایسا بھی ہے جو نفس پر وارد ہوتا ہے، اس کو حاجس کہتے ہیں، دو آنکھوں والا حاجس، الحاجس وہ نفس پر وارد ہوتا ہے، تو اس کا ورود اگر ہو نفس پر تو اس کو حاجس کا لفظ بولتے ہیں، وہ ایک خیال ہوتا ہے۔ تو عملی طور پر اگر پھر وہ خیال ایک آدمی عمل کی طرف آگے بڑھے اور وہ نفس میں متحقق ہو جائے، نفس میں قائم ہو جائے، تو پھر اس کو ارادہ کہتے ہیں، حاجس جو نفس میں وارد ہوتا ہے۔ اگر اس میں تردد آ جائے، قائم نہ ہو، پختگی نہ آئے، تردد آ جائے اور دوبارہ آئے تو پھر اس کو داعیہ کہتے ہیں، داعیہ بلانے والا، پھر تردد ہو اور تیسری بار پھر آئے وارد ہو تو اس کو ہمہ کہتے ہیں، ہمت۔ اس لیے عام طور پہ لفظ ہمت ارادے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، یہ حاجس کے مختلف درجے ہیں اور مراتب ہیں۔
تردد کے ساتھ آئے پہلی بار تو ارادہ ہے، تردد کے ساتھ دوسری بار آ جائے تو داعیہ ہے۔ تردد کہتے ہیں تشکیک کی حالت، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر آئے تیسری بار تو ہمت کہتے ہیں، پھر چوتھی بار آئے، جو کئی بار آتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پختگی کی طرف آ رہا ہے، پختگی کی طرف آ رہا ہے۔ بار بار پلٹ کر جو وہی آ رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اپنے قدم جما رہا ہے آپ کے نفس میں۔ تو چوتھی بار آئے تو اس کو عزم کہتے ہیں۔ اور اگر پھر اس کا توجہ اس عزم کی اب قلب کی طرف، دل کی طرف توجہ ہو جائے، نفس کے اس حاجز کی توجہ بار بار آ کر چوتھی بار دل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور دل کی طرف متوجہ ہو کر اس بندے کو کسی کام کے کرنے پر، فعل پر تیار کرنے لگتا ہے۔ جب وہ کام کے کرنے پر اس کو تیار کرنے لگے تو وہ 5ویں سٹیج پر اس کو قصد کہتے ہیں۔ قصد، یہ فرق ہے، ارادہ پہلی مرحلہ تھا، قصد اس کی 5ویں سٹیج ہے۔ اور پھر اگر وہ تعین کر لے اس بات کا اور طے کر لے اور پختہ ہو جائے، اس میں پختگی آ جائے اور وہ فعل یا عمل یا کوئی کام کرنے لگے تو عین کرنے کے قریب پہنچ جائے تو پھر اس کیفیت کو نیت کہتے ہیں۔ تو اس طرح حاجز جو نفس پر وارد ہوتا ہے وہ ارادے سے چل کر نیت تک پہنچتا ہے، تو یہ نفس کا نیت تک پہنچتا ہے، اور جو قلب کا وارد ہے اس کو خاطر کہتے ہیں۔ تو حاجز اور خاطر میں فرق کیا۔ خاطر جو ہے اس کا ورود ہوتا ہے تجلی کی طرح، ایک آواز خطاب کی طرح، تو یہ شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے اور یہ نفس کی طرف سے بھی آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آیا تو خاطر شیطانی کہا اس کو، نفس کی طرف سے وارد ہوا تو خاطر نفسانی کہا، یا خاطر نفسی بھی کہہ دیتے، اور کبھی ملائکہ کی طرف سے آتا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے آئے تو خاطر ملکی کہا اس کو، فرشتہ القاء کرتا ہے وہ چیز، قلب میں القاء کرتا ہے ملائکہ کے ذریعے۔ جیسے قرآن مجید سورہ الناس کو دیکھیے نا، الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنت شیاطین کی طرف اشارہ ہے، وہ نفس میں، صدور یہ قلب میں، دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، تو وہ بھی انہی خواطر میں سے ہوتی ہے۔ وہ نفس کا ہے، شیطان کا ہے، فرشتہ ڈالتا ہے تو القاء ہو جاتی، اور ربانی خاطر ربانی بھی ہے، حق کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ ریفرنس کے طور پہ میں نے کوٹ کر دیا، بہت سی کتب میں بعض مقامات پر یہ بحث آ جاتی ہے۔ تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ اس لیے جو لفظ بولا کہ یہ الہام ہے، اور الہام کیا ہے، اس کو خاطر کہا، تو خاطر کا معنی سمجھ گئے، خاطر الحق یعنی حق کا خاطر ہے، حق کا خطاب ہے، حق کا القاء ہے، حق کی طرف سے۔ تو جب حق کی طرف سے ہوا الہام کے لانے کے لیے تو خاطر نفسانی بھی نکل گیا اس میں سے، اور خاطر شیطانی بھی نکل گیا۔ شیطان اور نفس کے القاء کو یا خاطر کو اگر اصطلاحی معنی میں الہام نہیں کہیں گے، لغوی معنی میں اس کے لیے بھی لفظ الہام وہ الگ چیز ہے، یہ الہام قلب پر آتا ہے، اس سے شرح صدر ہوتا ہے، اور جب شرح صدر ہوتا ہے اس کو قرآن مجید نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انشراح صدر جو ہے وہ ایک نور لاتا ہے قلب میں، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے، اس کو ایک نور مل جاتا ہے۔ تو یہ خاطر آگے چل کے بڑھتے بڑھتے، جیسے میں نے کہا حاجز تردد کے ساتھ بار بار آتا تو جمتا چلا جاتا ہے، اس طرح خاطر اگر ملکی اور خاطر ربانی ہو، اللہ کی طرف سے آیا ہو وہ خطاب، تو پھر یہ خاطر جو ہے یاد رکھ لیں، اور الہام یہ عارضی شے ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، مستمرن مستقل طور پہ دائماً باقی نہیں رہتا، مستمرن باقی نہیں رہتا۔ آگے ہم آئیں گے بعد میں اس کو، جب علم لدنی کے ساتھ جب فرق کریں گے علم لدنی کے ساتھ، تو علم لدنی قائم رہتا ہے، الہام آتا جاتا رہتا ہے۔ الہام اور علم لدنی میں بائی دی وے میں کر دوں، اس میں ایک یہ فرق بھی ہے کہ الہام ایک ذریعے سے ہوتا ہے،
فرشتے کے ذریعے ہوا، اور آگے الہام کی پھر آگے اقسام ہے، خاطر کی، پھر ایک خاطر روح کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور ایک اور قسم بیان کی گئی ہے بعض جگہوں پر، خاطر عقلی بھی ہوتا ہے۔ عقل ایک نورانی جوہر ہے، کوئی الگ چیز ہے، بعض اوقات عقل کا بھی خاطر وارد ہوتا ہے قلب پر، روح کا بھی خاطر سے مراد خطاب آپ سمجھ لیں، القاء ایک انٹیوشن ہے، تو روح کی طرف سے بھی دل پہ وارد ہوتی، تو اس کے مختلف اس کے چینلز ہیں۔ وہ اگر دائمی ہو جائے تو الہام اور اس میں یہ فرق ہے کہ جو علم لدنی ہے وہ کسی چینل سے نہیں آتا، علم لدنی فرشتہ نہیں لاتا، روح کے چینل سے نہیں آتا، بلکہ علم لدنی بغیر واسطے کے ڈائریکٹ مرد عارف، مرد مومن کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، یہ وہب خالص ہوتا ہے، اس میں فرشتہ بھی انوالو نہیں ہوتا۔ اب آپ سمجھ، جیسے خاطر ملکی میں تھا، الہام میں وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کا کوئی چینل ہی نہیں ہوتا، اللہ اور بندے کے قلب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہ علم لدنی کی شرط ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی کتب میں، جب میں بعض کی بات کرتا ہوں تو صاف ظاہر ہے وہ آج کے زمانے کے مصنفین کی بات نہیں کر رہا، میں صدیوں پہلے زمانوں کی بات کر رہا ہوں، بعضوں نے بحث کرتے ہوئے الہام اور علم لدنی میں خلط ملط کر دیا ہے، اختلاط کر دیا ہے۔ میں نے کئی کتابیں اٹھائیں، دیکھی، اور پھر دیکھ کے چھوڑ دیں، بڑے بڑے نام ہیں، اور چھوڑ دیں، اور یہ سمجھ کے چھوڑی، اس سے میرے ذہن میں سوء ظن نہیں پیدا ہوا کسی عالم اور کسی بڑی ہستی کے بارے میں سمجھا یہ ان کی جوانی کے دور کی تصنیف لگتی ہے۔ یعنی میں نے اکتساب فیض کے لیے پڑھنے کے لیے اٹھائی، جب میں نے پڑھا تو پھر میں نے ساری پڑھ دی، رکھ دی، میں نے کہا یہ ان کی ہمیشہ علم میں ارتقاء ہوتا ہے نا، بھی ہم بھی آدمی بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، نوجوان، پھر جوان، پھر پختگی آتی ہے، 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے عمر بڑھتی جاتی ہے تو علم میں وسعت بھی آتی ہے، گہرائی بھی آتی ہے، گیرائی بھی آتی ہے، اور معارف بڑھتے ہیں، اور تحقیق بڑھتی ہے، مطالعہ بڑھتا ہے، اس میں پھر بڑی ثقافت آتی چلی جاتی ہے، تو مرحلہ وار علم میں تدریجاً ارتقاء ہوتا ہے۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا، تو انبیاء کے علم میں بھی ارتقاء ہوتا ہے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی بتایا، اللہ پاک علم دیتا چلا جاتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جو علم زندگی کے آخری وقت میں تھا وہی درجہ اور وسعت علم کی ان کے 40 سال پہلے بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز میں ارتقاء ہے، توسیع ہے، تدریج اور تدرج ہے۔ تو کئی خلط ملط کئی کتابوں میں ملے گا، اس لیے اس کو بڑا ذہن میں رکھ لیں، یہ میں آپ کو ماصل ملخص بات صحیح بتا رہا ہوں، جو اگر اس سے مختلف کہیں الہام اور علم لدنی کو ایک ہی کیٹیگری میں لکھا ہو تو بعض کا سمجھ لیں کہ کتابوں سے پڑھ کے بھی لوگ لکھتے ہیں نا، کتابوں سے، ایک آدمی نے کیلے کے ذائقے کو کتابوں سے پڑھا ہے تو لکھ دیا ہے، ایک آدمی نے کیلا کھا کے تو لکھا ہے، ایک شربت سن کے تو اس کے بارے میں لکھتا ہے، ایک پی کر اس کے بارے میں لکھتا ہے، ایک سن کر لکھتا ہے، ایک دیکھ کر لکھتا ہے۔ تو علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے۔ دلائل کے ساتھ یقین کا علم ہو، دلائل کے ساتھ تو وہ علم الیقین ہے، دلائل کے ساتھ مشاہدہ سے، آنکھوں سے دیکھ کر اس یقین کا علم ہو تو وہ عین الیقین ہے، عین الیقین۔ اور اگر وہ علم من جانب الحق، اللہ رب العزت کی طرف سے بلا واسطہ ہو، بلا واسطہ، نہ وہ دلائل پر وہ علم قائم ہو اور نہ مشاہدے پر قائم ہو، بلا واسطہ ہو تو وہ حق الیقین ہے۔ حق الیقین کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو ائمہ اکابر لکھنے والے علم الیقین سے لکھنے والے بھی تھے، عین الیقین سے لکھنے والے بھی تھے، اور اصحاب حق الیقین بھی تھے، حق الیقین سے لکھنے والے بھی تھے۔ تو اس لیے اگر میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں اور طلباء کے لیے کہیں اگر مختلف بات ملے جہاں الہام، علم لدنی، کشف ان کو ایک ہی چیز قرار دے دیا جائے، نہیں، یہ دنیا تو ایک ہے مگر ان کی الگ الگ نوع ہے، اگر کوئی ان کو ایک قرار دے دیں تو ذہن میں رکھ لیں کہ وہ یا کسی کی اوائل عمر کی، جوانی کی عمر کی، علماء کی بھی ساری عمر لکھتے تھے نا، تو کئی رسائل جوانی کی عمر میں لکھے، کئی 50 برس کو پہنچے لکھے، کئی 60 برس کے بعد لکھے، کوئی آخر عمر میں لکھے، تو یہ علم میں ارتقاء ہوتا گیا تو رائے بدلتی رہتی ہے۔
تو ان کی بعد کی کتابوں کو دیکھیں تو پھر نسخ و منسوخ ہے بھائی، ناسخ و منسوخ، شریعت میں احکام اوائل دور میں آئے، بعد ازاں حالات بدل گئے تو منسوخ ہو گئے۔ تو اب آپ کو ناسخ آیات کا بھی ذکر ملتا ہے، منسوخ آیات کا بھی ذکر ملتا ہے، تو منسوخ پر عمل نہیں کرتے، ناسخ پر کرتے ہیں۔ تو یہ میں زمانی ترتیب ہوتی ہے، اس میں زمانی ترتیب ہوتی ہے۔ یہ زمانی ترتیب علم کے ارتقاء میں بھی اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، امام ابو علی التمیمی کا قول بھی دیتے ہیں التذکرہ فی اصول الدین کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو معارف ہیں وہ استراراً یعنی الہام کے طریق پر علوم اور معارف ملتے ہیں، الہام کے طریق پر ملتے ہیں۔ اب یہ جو آیات میں نے شروع میں پڑھی وہ ساری انہوں نے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، مگر الہام کے طریق پر ایسے علم کا ملنا، اس کے لیے تقوی شرط ہے، یاد رکھ لیں، اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ اب الہام کے باب میں آپ ذہن میں رکھ لی، چونکہ الہام ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا مورد نفس ہے، یہ ایک القاء ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اگر صاحب تقوی کا ہوگا تو الہام صحیح ہوگا، اور ایک فاسق کا، کافر کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بعض نفس کا تزکیہ ہے، نفس کی ریاضت ہے، کشف میں بھی ایسی چیز ہے، کشف میں، علم لدنی میں نہیں، علم لدنی میں نہیں۔ قرآن مجید نے کہا الہمہا فجورہا و تقواہا، یہی میں اس چیز کو آپ کو سمجھا دوں۔ یہ میں اس وقت شیخ اکبر کی کتاب الفتوحات المکیہ اس کو اٹھایا ہے، اور اس باب میں ایسے مضمون میں یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی بات سب سے زیادہ معتمد ہوگی۔ جب ایسی بحث موضوعات پر آئیں گے تو شیخ اکبر ان اکابر میں سے ہیں جن کی بات سب سے زیادہ معتمد اور معتبر ہوگی۔ قرآن مجید کی دیکھیے نا آیت ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب یہ بڑی توجہ طلب بات، نفس کو مورد قرار دے دیا، جہاں بات طے ہو گئی قرآن مجید کی نص سے کہ الہام نفس پر ہوتا ہے، یاد رکھنے قلب پر نہیں ہوتا، قلب پر خاطر ہے، وہ کشف ہے۔ کشف اور علم لدنی مکاشفہ وہ قلب کو ہوتا ہے، دل کو ہوتا ہے، الہام نفس پر آتا ہے۔ اب قرآن مجید کی نص نے کہا کہ نفس کو جب اس کا تسویہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایسا ظرف، ایک ایسا برتن بن جاتا ہے کہ جو الہام اور القاء کو ریسیو کرنے کے قابل ہو، جب وہ تیار کر دیا جاتا ہے تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ رب العزت نے اس نفس کے اندر اس کے فجور کا بھی الہام فرمایا، اور اس کے اللہ رب العزت کا لفظ اور اس کے تقوی کا بھی الہام کیا۔ تو دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، الہام ایک ایسا سورس آف نالج ہے کہ جس میں فجور بھی ہو سکتا ہے، جس میں تقوی بھی ہو سکتا ہے، دونوں نفس پر وارد ہو رہے ہیں۔ اس لیے چونکہ ایک ہی مقام پر فجورہا و تقواہا، ایک ہی مقام پر دونوں کا ورود ہو رہا ہے، اس لیے یہاں فاعل کی ضمیر کو اللہ رب العزت نے واضح نہیں فرمایا، اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا، یوں نہیں کہا فَأَلْهَمَ اللَّهُ یا فَأَلْهَمَهَا اللَّهُ، اس نفس پر اللہ نے الہام کیا، اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی، یوں نہیں فرمایا، فَأَلْهَمَهَا اللَّهُ نہیں فرمایا، فَأَلْهَمَهَا الْهَمَ يُلْهِمُ إِلْهَامًا، تو الہام کا جو ہے، اس کا جو فاعل ہے اس کی ضمیر کو محذوف رکھا ہے، مضمر رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ اب یہ آیت سے پتہ نہیں چلتا کہ الہام کس نے کیا، اب اس پہ توجہ کریں۔ فَأَلْهَمَ، اس نے الہام کیا، اس نفس کا فجور بھی اور اس نفس کا تقوی بھی، چونکہ یہ نفس محل ہے، محل الہام ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے ضمیر کو مخفی رکھا کہ الہام کس نے کیا، تو تلاش کرنا پڑے گا کہ الہام کون کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجور کا، برائی کا ملہم کوئی اور ہے، اور تقوی کا ملہم کا مطلب الہام کرنے والا، اس کا ملہم کوئی اور ہے۔ یہاں سے علوم و معارف اس باب میں فائل پتہ چلتے ہیں، اور چینل اور مینز اور ٹولز کا پتہ چلتا ہے۔ اور جو چیز قرآن مجید نے اتنی بیان کر دی تو پھر اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ اب ایک ذہن میں رکھ لیں،
ایک جگہ جب اس نفس کے اندر فجور کا، برائی کا بھی الہام ہو رہا ہے، اور یہ نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہے، اور وہ اس کے اندر الہام ہو رہا ہے، اور نفس اس کا امر دیتا ہے، اس کو بندے کو تیار کرتا ہے برائی پر، کبر پر، تکبر پر، حسد پر اور ساری خرابیوں پر۔ تو اس کے اندر کوئی تو الہام کرنے والا ہے، الہمہا، اس نے الہام کیا اس نفس کے اندر فجور کو، تو اس کا مطلب ہے فجور کا کوئی ملہم ہے۔ وَتَقْوَاهَا، تو اس میں تقوی کا الہام کیا، تو پتہ چلا کہ تقوی کا بھی کوئی ملہم، کوئی الہام کرنے والا ہے۔ اب وہ کیا ہیں؟ اس کی وضاحت حدیث پاک سے ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اِنَّ لِلْمَلَكِ فِي الْإِنسَانِ لَمَّةً وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةً، کہ بندے کے ساتھ اس کا جو نفس ہے اس پر شیطان کا بھی رابطہ اور اثر ہے، اور اس پر فرشتے کا بھی رابطہ اور اثر ہے۔ گویا جو بندے کا نفس ہے اس میں شیطان بھی الہام کرتا رہتا ہے جب موقع ملے، اور فرشتے بھی مقرر ہیں الہام کے لیے۔ تو حدیث پاک نے تصریح کر دی، جب شیطان الہام کرے گا تو وہ معصیت کا کرے گا، فسق کا کرے گا، فجور کا کرے گا، نافرمانی کا کرے گا، گناہ کا کرے گا، اللہ اور اس کی شریعت سے دور لے جانے کا کرے گا، خیالات ڈالے گا، تصورات ڈالے گا، ذہن سازی کرے گا، سب کچھ نفس کی زمین پہ تیار ہو رہا ہے، نفس اس کا محل ہے۔ تو جب خیالات برے جائیں گے، نماز چھوڑنے کی طرف جائیں گے، تقوی چھوڑنے کی طرف جائیں گے، دین سے ہٹانے والے خیالات جائیں گے، گناہ کی طرف جائیں گے، بری صحبت کی طرف جائیں گے، جو جو برائی کا خیال بڑھتا چلا جائے گا، سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کو فرمایا اِنَّ لِلْمَلَكِ فِي الْإِنسَانِ لَمَّةً وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةً، شیطان نے قبضہ کر لیا ہے اس کے نفس کی زمین پر، وہ قبضہ مافیا آ گیا ہے، شیطان شیاطین ہے، اور وہ اب خیال القاء کر رہا ہے، تو شیطان القاء کرتا ہے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ جب ادھر فجور کا الہام اور القاء شیطان کرتا ہے نفس میں، تو پھر دیکھنا پڑ گیا کہ اب تقوی کا الہام کون کرتا ہے، تو تقوی کا اس کے مقابلے میں فرشتہ کو قرار دیا ہے، اللہ پاک نے اپنی طرف منسوب نہیں فرمایا۔ تقوی کا الہام فرشتے کرتے ہیں، اللہ نے ملائکہ مقرر کیے ہیں اللہ کے بہاف پر، تو اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے؟ وہ علم لدنی آتا ہے، وہ ڈائریکٹ علم لدنی ڈالتا ہے۔ جیسے خضر علیہ السلام کے لیے کہا آتَيْنَاهُ، ذرا دیکھیں، ہم نے عطا کی رحمتا من عندنا، رحمت دی اس بندہ خاص کو، حضرت خضر کو، جسے موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، من عندنا، اپنی بارگاہ سے اپنی رحمت کا حصہ دیا، وَعَلَّمْنَاهُ من لدنا علما، اور ہم نے علم عطا کیا اس کو من لدنا، اپنی خاص بارگاہ سے۔ تو وہاں جب علم لدنی کی بات کی ہے تو اس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے، وہاں فاعل کو، ضمیر کو مخفی نہیں رکھا، چھپا کے نہیں رکھا، کھول دیا ہے۔ جہاں الہام کی بات کی ہے فجور اور تقوی کی نفس میں، وہاں فاعل کی ضمیر کو مخفی رکھا ہے، فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہمنا نہیں کہا، الہمہ اللہ نہیں کہا۔ اور جہاں علم لدنی کی بات کی، فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے علم دیا ہے اس کو۔ اور مِن لدُنَّا اس لیے کہا تاکہ کوئی اس کا واسطہ نہ تلاش کرتا پھرے، کہ علم تو ملا، مخفی غیبی علم تو ملا، مگر کس سورس سے ملا، کس ذریعے سے ملا، فرشتے کے ذریعے ملا، روح کے ذریعے ملا، عقل کے جوہر کے ذریعے ملا، کتابوں کے ذریعے ملا، صحبتوں کے ذریعے ملا۔ بندہ اس کے ذرائع کو تلاش نہ کرتا پھرے کہ یہ صاحب علم لدنی، جس کو علم لدنی ملا، کس ذریعے سے ملا، تاکہ میں بھی اس ذریعے کو اڈاپٹ کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، علم لدنی کے ذریعے کو تلاش کرو گے تو ذرائع نہیں ملیں گے۔ علمناہ من لدنا علما، علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر ذرائع اور وسائط کے ڈائریکٹلی ہم کسی کے دل میں عطا کر دیتے ہیں۔ علم لدنی ذریعہ اور وسیلہ واسطہ کے بغیر آتا ہے، یہ الگ الگ قسمیں ہیں۔ اب جب وہ بات کر رہے تھے، اب یہ الگ چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے آداب سکھا دی ہیں۔ ہر چیز اصلاً حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، کل من عند اللہ، ہر شے اللہ کی طرف سے آتی۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ ہر چیز آتی تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر ادب بندگی سکھایا ہے نسبت تعین کرنے کے لیے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا
اس کی اگلی آیت میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر کوئی اچھائی ملے، الہام حق ملے، معرفت ملے، نیکی کی توفیق ملے، تقوی کی توفیق ملے، اچھائی نصیب ہو تو وہ اللہ کی طرف سے جانو، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر کوئی برائی صادر ہو، برائی کا فعل صادر ہو تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے، اسے اپنی طرف منسوب کرو۔ تو برائی کی چیز ہو تو اسے اپنی طرف منسوب کرو، اپنے اندر کی برائی کو تلاش کرو، کمی کو تلاش کرو، خرابی کو تلاش کرو، وہاں سے یہ برائی نے جنم لیا ہے، کوئی کمی ہے، اپنے اندر تلاش کرو۔ اور اگر اچھائی ملے، نیکی ملے، نیکی صادر ہو تو اپنے اندر منسوب نہ کرو، یہ تکبر پیدا کرے گی اور نیکی بھی بدی میں بدل جائے گی، اسے اللہ کی طرف منسوب کرو، وہ اللہ کی عطا، اللہ کی توفیق اور اس کا احسان ہے۔ تو طریقہ یہ ہے، یعنی آداب بندگی یہ ہیں۔ تو گویا ملہم بالتقوی یہ فرشتہ ہے مگر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ملہم بالفجور، فجور کا الہام کرنے والا وہ شیطان ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس لیے حالانکہ قرآن مجید نے کہا یہ جو ہیں، اور علم لدنی میں نے کہا علمناہ من لدنا علما، اس میں ذریعہ نہیں رہا، وہ اللہ پاک نے ڈائریکٹلی براہ راست بلا واسطہ اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ وہ علم لدنی کیا ہے اس پر گفتگو آگے آئے گی، یہ ضمناً بات آتی ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، مومنوں کو بھی ہم جو کچھ دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، جو نعمتیں دے رہے ہیں، اور کافروں کو بھی جو دے رہے ہیں، اصحاب الیمین کو بھی، اصحاب الشمال کو بھی، اہل خیر کو بھی، اہل شر کو بھی، سب کچھ جو دے رہے ہیں وہ تو آپ کے رب کی عطا ہے، من عطاء ربک ہے، وہ آپ کے رب کی عطا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو الہام کسی کو نصیب ہوئے، خواتر ملکیہ نصیب ہوئے، خواتر ربانیہ نصیب ہوئے، الہام حق نصیب ہوئے، کشف نصیب ہوئے، مکاشفات نصیب ہوئے، کرامات نصیب ہوئی، علم لدنی نصیب ہوا، فرمایا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آگے ایک بڑا مقدمہ اللہ پاک نے قائم کر دیا ہے اور فرمایا وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی جتنی عطائیں تھیں سوائے اس کے جس کے لیے فرما دیا کہ اب یہ دروازہ بند ہے، وہ نبوت و رسالت ہے، ختم۔ حضور کو خاتم النبیین بنا دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا دیا، نبوت ختم کر دی، نبوت و رسالت ختم ہو گئی۔ جس کے لیے حکم فرما دیا کہ یہ دروازہ بند کر دیا، وہ دروازہ بند ہوا۔ اور جن نعمتوں کو اللہ پاک دیتا رہا ہے اور اس کے بند ہونے کے لیے نص وارد نہیں ہوئی، اس کے بند کیے جانے کے لیے حکم نہیں آیا، تو فرمایا وما کان عطاء ربک محظورا، وہ نہ بند ہوئی ہے نہ قیامت تک بند ہوگی۔ اب علم اور معارف کے یہ سارے راستے اسی طرح کھلے رہیں گے جس بندے کو اللہ جس زمانے میں چاہے گا عطا فرمائے گا، جیسے حواس خمسہ کے ذرائع بند نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ دیکھتے تھے اب اندھے ہو گئے، نہیں، اب بھی آنکھیں دیتا ہے اللہ، پہلے سنتے تھے اب بہرے بن گئے، اب تو بچے بہرے نہیں، ایسے نہیں، جیسے پہلے تھے جیسے اب ہیں۔ تو جیسے شامعہ تھی، باصرہ تھی، شامہ تھی، ذائقہ تھی، لامسہ تھی، آج بھی ہیں۔ عقل کے جس طرح حصے مشترک عقل اور دماغ نے اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس سے خیال دی تھی، واہمہ دی تھی، حافظہ دی تھی، متصرفہ دی تھی، تو دماغ کے جو قوا دیے تھے وہ پہلے بھی ملتے تھے، آج بھی ہیں، تو دماغ بھی نہیں چھین لیا اللہ پاک نے۔ تو اس طرح روحانی ذرائع اللہ پاک نے جو عطا کیے، جو کچھ نفس پہ وارد ہونا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو کیا یہ آیت بندش ہو گئی اس کی؟ کیا آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب نفس پر تقوی اور فجور کا الہام نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسا نہیں، قرآن مجید نے اسے کسی زمانے کے ساتھ تو پابند نہیں کیا، اب بھی ہوتا ہے۔ اس طرح جن چیزوں سے مکاشفہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ علم لدنی عطا کرتا ہے، کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ جس پر نص قرآن کی نہیں آئی کہ اب یہ دروازہ بند ہو گیا، اس کا مطلب ہے ما کان عطاء ربک محظورا، وہ اس کلیہ کے تحت آئے گا۔ اللہ کی یہ عطا اور نعمت بند نہیں ہوئی، یہ جاری ہے، ہمیشہ جاری ہے، جیسے پہلے تھی وہ ہمیشہ اب بھی جاری رہے گی۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے بند نہیں فرمایا۔
اور قرآن مجید نے پھر ذرائع بیان کر دیے، اس لیے ایک عمومی اصول دے دیے، اور یہ قیامت تک کے اہل ایمان کو بتا دیا، جس کا مطلب ہے اگر یہ کرو گے تو قیامت تک یہ عطا بھی اسی طرح قائم رہے گی۔ وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ پاک تمہیں ایک ایسا علم عطا فرما دے گا جو علم تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا، فرقان عطا کر دے گا۔ اب آپ دیکھ لیں تو گویا یہ وہ علم ہے جس کا تعلق نہ حواس سے ہے، جس کا تعلق نہ عقل کے حواس باطنی سے ہے، جس کا تعلق آپ کی نہ بدیہیات سے ہے، جس کا تعلق آپ کی نہ فطریات سے ہے، نہ تجربیات سے ہے، اس کا تعلق تقویٰ سے ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ نہ نصاب پڑھا جا رہا ہے، نہ کتاب ہے، نہ استاد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک علم وہ بھی ہے جو تقویٰ اختیار کرو تو اس چینل سے تم اس علم تک پہنچو گے۔ اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ پاک آپ کو علم فرقانی عطا کر دے گا۔ اور علامہ شوکانی نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ فرقان سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا علم آپ کو عطا کر دے گا کہ جو علم بندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اور یہ میں اس کو مثال سمجھا دوں آپ کو، محدثین نے اصول الحدیث کے اندر بھی علم علل حدیث کا جو علم ہے، علل حدیث کا، اس کے تحت بیان کیا۔ کسی ایک نے آ کر پوچھا، ائمہ حدیث میں سے کسی ایک بہت بڑے امام کے پاس، امام ابو حاتم کے پاس آئے، الرازی ان کے پاس آئے، پوچھا، اور اصول الحدیث کی پرانی کتب میں یہ تذکرے آتے ہیں، یہ اصول الحدیث کی بات اور علل الحدیث کی بات آتے ہوئے مثالیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ حدیث کے علل کہتے ہیں مخفی علتیں، اس کی سند میں مخفی کہیں کوئی چیز جو قدح واقع ہوتی ہے، جو قادیہ علت قادیہ ہوتی ہے، کوئی سبب جو اس کی حدیث کے سند کو متاثر کرتی ہے، ہوتی مخفی ہے، اس کو علت کہتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتی، عام دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا، متفنن کو پتہ چلتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ پتہ کیسے چلتا ہے، یعنی کسی نے پوچھا، آپ نے کہا کہ یہ اس میں ضعف ہے، اس سند میں ایک علت ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے۔ تو مرتبہ حدیث بیان کر دی، اس نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے، کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہر چیز کا جواب، اب دیکھیے میں اصول الحدیث کی بات کر رہا ہوں، ہر چیز کا جواب یہ نہیں ہوتا کس نے کہا ہے، ہر چیز کس نے کہا اس سے تلاش نہیں کرتے۔ تم یوں کرو، اس نے کہا کہ تم چاروں کا نام لے دیا، اس دور کے جو بڑے بڑے ائمہ اصول الحدیث تھے، اصول الحدیث کے بڑے اونچے درجے کے امام، نامور، معتمد، مرجع تھے خلائق کے، علماء کے، ان کے نام لے دیے۔ کہا کہ تم جا کے مثلا یہ کوئی حدیث چاروں کو بتائے بغیر کہ کس کو تم نے کہا، الگ الگ پیش کرو یہ سند اور ان کا جواب لو۔ اگر تو جواب چاروں کا مختلف آئے تو پھر میرے پاس آ جانا، تمہارا سوال درست ہوگا۔ پھر تلاش کرنا پڑے گا کہ اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ علت ہے تو اس کے لیے کوئی دلائل میں مہیا کروں۔ اور اگر چاروں کا جواب ایک آئے اور سنتے ہی وہ تمہیں بتا دیں تو پھر میرے جواب کو مان لینا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت باطن میں وہ ملکہ عطا کر دیتا ہے، جب کسی کو تبحر ملتا ہے، مہارت ملتی ہے، پردے اٹھ جاتے ہیں اس علم کے، اس فن کے، اور وہ ملکہ علمی اتنا پختہ مل جاتا ہے، اس کے اندر اتنی قدرت اللہ پیدا کر دیتا ہے، اتنی بصیرت عطا کر دیتا ہے، اتنے حجابات اٹھا دیتا ہے، اس فن پر اتنا تمکن اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے کہ پھر وہ سنتے ہی سند کو سن کر وہ اس علم کے تبحر اور گہرائی کی وجہ سے وہ فوری بتا دیتے ہیں کہ اس میں کمزوری ہے، یہ صحت مند نہیں نظر آتی یہ چیز۔ اور یہ ملکہ پھر انہوں نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے ہوتا ہے جیسے صراف سنار کے پاس جاؤ تو بعض اوقات سونے کی رنگت دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس میں اتنے % ملاوٹ ہے، بعد میں بھٹی پہ جا کے آپ چیک کریں گے وہی چیز نکلے گی، تو اس کی آنکھ میں وہ بصیرت ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو وہ ملکہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ پاک الہام کرتا ہے۔ آپ کسی شاعر کا کوئی شعر سن لیں تو جو لوگ شعر کے اندر جن کو وہ ملکہ اور وہ مقام مل گیا ہے، وہ مقام
پڑھتے 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 اس میں ریاضات بھی ہیں، مجاہدات بھی ہیں، کثرت مطالعہ بھی ہے، طویل عمر کا صرف کرنا بھی ہے، اللہ پاک کی عطا کی ہوئی عقلی دماغی صلاحیت بھی ہے، اس میں قلبی ایک روحانی استعداد بھی ہے، ذہانت بھی ہے، فطانت بھی ہے، بصیرت بھی ہے، فراست بھی ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اس علم اور مطالعہ کے ساتھ۔ تو آپ شعر سنتے ہیں بعض اوقات، میں مثال دے رہا ہوں شعراء کا، تو شعر سن کے کہتے ہیں جی یہ غالب کا شعر ہے، ایک آدمی سنتے کہتا ہے کہ یہ غالب کا نہیں ہو سکتا، یہ لگتا ہے میر تقی میر کا ہوگا، غالب کا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہہ دیتا ہے یہ علامہ اقبال کا ہے، وہ کہتا ہے علامہ اقبال کا شعر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس نے علامہ اقبال کی شاعری میں اتنی محنت کر کے اتنا ملکہ اور اتنی پختگی اور اتنا تبحر اتنا پیدا کیا ہے کہ اس کو ان کے شعر کا مزاج سمجھ میں آ گیا ہے۔ علامہ کا مزاج شعری سمجھ میں آ گیا ہے، میر تقی میر کا مزاج شعری سمجھ میں آ گیا ہے، غالب دہلوی کا مزاج شعری سمجھ میں آ گیا ہے، میر درد کا شعری مزاج سمجھ میں آ گیا ہے، مومن کا شعری مزاج سمجھ میں آ گیا ہے۔ یعنی آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے۔ ایک تحریر آپ دیتے ہیں اردو کی، میں اردو تاکہ اردو والے کو آسانی سے سمجھ لیں، ایک تحریر آدمی پڑھتا ہے، پڑھ کے کہتا ہے کہ یہ سر سید کی لگتی ہے، یہ مولوی عبدالحق کی لگتی ہے، یا ڈپٹی نذیر احمد کی لگتی ہے، یا فلاں کی لگتی ہے جو عناصر خمسہ اردو ادب کے۔ تو ایک تحریر اردو عبارت پڑھ کے آدمی ایک مقام پر جاتا ہے کہ یہ کسی دہلی کے مصنف کی ہے یا لکھنؤ کے مصنف کی ہے، جنہوں نے ہندوستان کے اردو ادب میں ملکہ پیدا کیا ہے، تو اس کے اندر امتیاز کرنے کی ایک صلاحیت آ جاتی ہے، تمیز کی، تمییز کی، امتیاز کی۔ ہر فن میں یہ ہوتا ہے، ہر فن میں۔ ایک طبیب ہے بہت ماہر، وہ آپ کی آنکھ دیکھ کر بتا دیتا ہے، آپ کا چہرہ دیکھ کر بتا دیتا ہے آپ کو یہ ہے، پھر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، وہ چیز نکل آتی ہے۔ یعنی ہر فن میں، ہر علم میں، ہر میدان میں یہ ایک روحانی ملکہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کسی کو عطا کر دیتا ہے۔ اس میدان میں ریاضات کے نتیجے میں، اس میدان میں محنت کے نتیجے میں، کثرت مطالعہ میں، کثرت ریاضت میں، اسی طرح کثرت مجاہدہ میں، کثرت ریاضت میں روحانی وہ ملکہ بندے کو مل جاتا ہے کہ وہ ملکہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے۔ تو فرمایا اگر تقوی اختیار کرو اور تقوی تمہارا بڑھتا چلا جائے اور اتنے پرہیزگار بن جاؤ کہ تم حرام سے بھی بچو، شبہات سے بھی بچو، اور شبہات میں پڑنے کے امکانات سے بھی بچو، اور تقوی اتنا بڑھتا چلا جائے، وہ پھر ایک ایسا نور عطا کر دیتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں فرمایا یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ پاک تمہارے اندر ایک ایسا ترازو قائم کر دے گا، تمہارے علم میں، تمہارے فہم میں، تمہیں حکمت اور بصیرت اور فراست کے ساتھ وہ مقام دے گا کہ بات سنتے ہی کہہ دو گے کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ نہیں ہو سکتا ایسا، یہ غلط ہے، ایسی نہیں ہو سکتا۔ تو کئی بار ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، کئی بار ایک چیز کو پڑھا تو کہا کہ یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں، یہ بات فلاں کی ہو سکتی ہے، یہ امام سیوطی کی ہو سکتی ہے، یہ قسطلانی کا ہو سکتا ہے، یہ بات ابن تیمیہ کی ہو سکتی ہے، یہ بات ابن القیم لکھ سکتے ہیں، یہ امام غزالی کا یہ پیرا یا ان کی عبارت ہو سکتی ہے، امام سلمی کی ہو سکتی ہے، یہ قشیری کی ہو سکتی ہے۔ علی حاصل قیاس جب آدمی پڑھتا، یہ قاضی ایاز کی ہو سکتی ہے، پڑھتا رہتا ہے، پھر اس میں گڑتا ہے، پھر اس میں ریاضت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، علم میں، عمل میں، روحانیت میں اور ذہانت میں، ہر میدان میں، تو یجعل لکم فرقانا، تو تقوی بھی ایک ایسے علم کے ملکہ تک پہنچاتا ہے کہ بندے کو مرتبہ فرقان مل جاتا ہے۔ اسی طرح اگلے مقام پر فرمایا، یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، پھر سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ رب العزت اس کو اس تقوی کے نتیجے میں بالآخر مقام مخرج عطا کر دیتا ہے۔ اور مخرج وہ مقام ہے کہ جہاں دلائل التباس پیدا کر دیں، دلائل مختلف کتابوں کے، مختلف فتوے، مختلف دلائل، مختلف حجج براہین پڑھ کے آپ کو التباس پیدا ہو جائے کہ حکم کس بات پر دوں، صحیح کیا ہے، صحیح کیا نہیں ہے، تو اس التباس کو اگر اس التباس سے صاحب علم نکل جائے اور بالکل سفید دن کے چٹکارے روشنی کی طرح ایک نتیجے پر پہنچ جائے، اس کو مخرج کہتے ہیں، کہ وہ گرداب میں نہیں پھنستا وہ بندہ صاحب علم۔ اور لوگ بھی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتا ہے، اور بھی علماء کے دلائل پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتا ہے، مگر وہ پھنس جاتے ہیں اور وہ منزل کو نہیں پا سکتے، التباس میں پھنس جاتے ہیں، ابہام میں پھنس جاتے ہیں، یہ مخرج اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ جو مخرج اور فرقان کا مقام ہے یہ کتابیں نہیں دیتی، کتابیں ذریعہ ہیں، استاد نہیں دیتے، استاد ذریعہ ہیں۔
ریاضت اور مشقت اٹ سیلف نہیں دیتی، وہ ذریعہ ہیں، بے شک اس ذریعے کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، مگر پھر ایک مقام آتا ہے، یہ اللہ پاک کی وہب ہوتی ہے کہ جس کو مخرج عطا کرے وہ التباس سے نکل جاتا ہے، اسٹریٹ اوے بات کو سنتے ہی بغیر ابہام، التباس اور تشکیک کے کھری بات بتا دیتا ہے۔ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے کہہ دی، کتابیں تو ہم نے بھی پڑھی تھی، یہ تو سارا کچھ ہم نے بھی دیکھا تھا، سب کچھ دیکھا تھا، مگر آپ کو مقام مخرج نہیں ملا تھا، مخرج نہیں ملا تھا، آپ کو فرقان نہیں ملا تھا۔ تو اگر کسی کو فرقان اور مخرج نہ ملا ہو تو دوسرے سے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی فیصلہ آپ نے یا میں نے تو نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے۔ ہر کوئی پڑھتا رہتا ہے، گڑتا رہتا ہے، کتابوں میں ساری زندگی گزارتا ہے، پڑھاتا ہے، علم پڑھتا ہے، فن پڑھتا ہے، سارا کچھ، مگر وہ بحران میں ہی رہتا ہے، سارا کچھ پڑھ کے بحران میں رہتا ہے، اور کئیوں کو اللہ نکال کے مخرج کے ذریعے نکال کے فرقان عطا کر دیتا ہے۔ ایک بحران میں ہے، ایک فرقان پر ہے، ایک ہر وقت تلاطم میں گھرا ہوا ہے، موجوں میں نکل ہی نہیں رہا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے جو بطریق تقویٰ ملتا ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہوگا، جو لوگ ایسا دعویٰ کریں گے کہ بغیر تقویٰ کے ہمیں یہ مل گیا، تو یہ ذہن میں رکھ لیں، وہ نہ برہان ہوگی، نہ فرقان ہوگا، نہ مخرج ہوگا، نہ وہ علم الہی ہوگا۔ ہاں وہ تو کفار کو بھی بعض اوقات ایسی چیزیں القا حواجز کے ذریعے ہو سکتی ہیں، خواتر نفسانی، خواتر شیطانی کے ذریعے ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ کشف بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ریاضت ہے، اگر ریاضت کوئی بھی کر لے، اگر آپ محنت کریں، ریاضت اٹھائیں تو پہلوان بن جائیں گے نا۔ اگر آپ ہر روز پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں تو مسلز بلڈ اپ کرنے کے تو اتنے آپ کے یہ ڈولے مسلز بن ہی جائیں گے نا۔ وزن اٹھائیں گے تو آہستہ آہستہ باڈی بلڈر بن جائیں گے، کبڈی کھیلیں گے، کشتی کریں گے، روز ریسلنگ کریں گے، ورزش کریں گے تو آہستہ آہستہ جسم بلڈ اپ ہوگا۔ 5 10 میل کی دوڑ لگائیں گے تو مسلز بلڈ اپ ہوں گے۔ اللہ کا قانون ایک ہے، یاد رکھ لیں، جیسے جسم پر ریاضت کی جائے تو جسم طاقتور ہو جاتا ہے، کہاں میرے جیسے کمزور کا جسم اور کہاں بھولو پہلوان کا جسم، یا رستم زمان کا یا گاما پہلوان، تو فرق اتنا زمین آسمان کا آ گیا نا۔ تو جس طرح جسمانی ریاضت سے زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے طاقت میں، اس طرح لوگوں روحانی ریاضت میں بھی کوئی کمزور رہ جاتا ہے، کوئی رستم زمان ہو جاتا ہے۔ روح کی ریاضت کی جائے، قلب کے تصفیہ کی ریاضت کی جائے، نفوس کے تزکیہ کی ریاضت کی جائے، قلب کے تصفیہ اور منور کرنے کی ریاضت کی جائے، روح کو پردوں سے نکال کر طاقتور کرنے کی ریاضت کی جائے، تو جیسے جسم میں طاقت بڑھتی ہے ویسے روح میں روحانی طاقت بڑھتی ہے۔ تو لوگ روح کی طاقت میں بھی رستم زمان ہوتے ہیں، وہ اولیاء کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ اولیاء تب بنتے ہیں کہ اگر ان تقویٰ کے ساتھ وہ روحانی طاقت بڑھے، تقویٰ کے ساتھ، تو ولی ہو جائیں گے۔ اگر تقویٰ مائنس کر دیں اور روحانی ریاضات کرتے رہیں تو روح کا کشف بھی آ سکتا ہے، اور خواہ وہ کافری ہو۔ ہندو یوگیوں میں بھی آتے ہیں کشف، ہندوؤں میں، یوگیوں میں، یہودیوں میں، مسیحیوں میں، محنت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے اللہ پاک ناانصافی کسی سے نہیں کرتا۔ ایسا تو نہیں کہ اگر مسلمان پہلوانی کرے تو رستم بن جائے، تو غیر مسلم پہلوانی کرے تو رستم نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ وہ یہاں سے باہر سے آگے پاکستانی رستموں کو مار دے کے چلے جاتے ہیں، جاپان سے آ کے مار دے گئے۔ بھئی یہ تو اللہ کا نظام عدل ہے، جتنی محنت کرو گے اس کا اتنا نتیجہ آئے گا۔ تو اگر کوئی روح پر محنت کرے تو روح بھی اتنی طاقتور ہوگی، اس کے بھی کشف ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے، ایمان اور تقویٰ اگر ریاضت کے ساتھ مل جائے تو ولایت مل جاتی ہے، اور پھر وہ ادراکات اور مکاشفات صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں اور قرب الہی ملتا ہے۔ اگر ایمان اور تقویٰ ریاضت کے ساتھ نہ ہو تو روحانی ریاضت جسمانی ریاضت کی طرح نتیجہ دیتی ہے، مگر ایمان اور تقویٰ سے محروم وہ ولی نہیں ہوتا، اللہ کا دوست نہیں بنتا۔ وہ ایک الگ چینل ہے، اس پر بات آئے گی۔ اس لیے ہر جگہ آپ نے دیکھا، میں نے 3 آیتیں کوٹ کی، ہر جگہ تقویٰ کو شرط لگایا۔ اگلی آیت جو تیسری کر رہا ہوں وہ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 282، فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اب آپ اندازہ کر لینا، یعنی کتنی بڑی عظیم بات اللہ رب العزت نے فرمائی۔ حکم فرمایا کہ تم تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اللہ کا تقویٰ کرو، اور نتیجتاً اللہ پاک تمہیں علم عطا کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، اب تک تو آپ نے یہ سمجھا تھا، یہ وہ بحث تھی ساری، جن اقسام کے علم کی بات اب کر رہے ہیں۔ اب یہ تو پہلا علم وہ تھا جو حواس کے ذریعے ملا تھا، آنکھ کھولو تمہیں علم مل جائے گا، کان کھولو سنو علم ملے گا، حواس یوز کرو تو علم ترتیب پائے گا بذریعہ عقل، سوچ بچار کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو تو علم ملے گا، کہ تمہیں ادراکات جائیں گے، عقل دماغ ان کو مرتب کرے گا، پھر علم میں بدل جائے گا۔
وہ چینل تھے. تو علم کے عام طور پہ تو چینل یہ تھے، یا مطالعہ کے تھے، کتاب پڑھو تو علم ملے گا، استاد کے پاس بیٹھو علم ملے گا، اسکول جاؤ علم ملے گا. تو یہ تو علم کے کہتے ہیں ذرائع معروفہ، یہ وسائل معروفہ تھے، معروف جو ہر کوئی جانتا ہے. اب معروف ذرائع سے ہم ہٹ گئے، اب خفیہ ذرائع کی طرف چلے گئے، جو ظاہری. اس لیے علماء نے، ائمہ نے قسمیں بیان کی. علامہ ابن القیم نے بھی قسم بیان کی، یہ ان کی کتاب، ابن القیم کی، یہ ان کی کتاب مدارج السالکین ہے. مدارج السالکین بیان کیا کہ علم کے بھی دو الگ درجے ہیں، ایک علم جلی اور ایک علم خفی. جیسے علامہ شوکانی کو پہلے کوٹ کر رہا تھا، تو ساتھ میں نے علامہ ابن القیم کا بھی، چلو گفتگو باقی اگلی نشست میں آئے گی، مگر چلو بنیاد رکھ دی ابن القیم کے قول کی. تو وہ کہتے ہیں کہ علم جلی یہ وہ جو ظاہری ذرائع سے آتا ہے، جو نظر آنے والے وہ ذرائع ہیں، وہ علم جلی کہلاتا ہے. زبان سے، آنکھ سے ملے، کان سے ملے، تجربہ سے ملے وغیرہ، یا وجدانیات سے ملے، یا استنباط سے ملے، استخراج سے ملے، استدلال سے ملے، دلائل سے ملے، یہ سب استدلال سے ملے. پھر وہ دوسری قسم بیان کرتے ہیں درجہ ثانیہ، اس کو کہتے ہیں علم خفی. اس کا نام معرفت رکھا انہوں نے، علم خفی کا عنوان معرفت رکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ معرفت، وہ جو علم خفی ہے، خفیہ، اب وہ ذرائع اور عقل نکل گئے، وہ اس چینل سے نہیں آیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ قلب کے چینل سے آتا ہے، وہ بدن کے چینل سے نہیں آتا. اور دماغ بھی بدن کا حصہ ہے، وہ قلب دل کے چینل سے آتا ہے. اور کہتے ہیں کہ دل سے اونچا اشرف مقام روح کا ہے، پھر روح کے چینل سے آتا ہے. پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ روح سے بھی اونچا مقام سر کا ہے، اور سر کے چینل سے آتا ہے. تین چیزیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں. ان القلب اشرف ما فی البدن والروح اشرف من القلب والسر الطف من الروح. یہ تین چینل ہیں، وہ اس لطائف کے تحت بیان کرتے ہیں کہ یہ علم خفی کے ذرائع ہیں. قلب، پھر اس سے اوپر درجے میں روح، اس کے انکشافات اور اونچے ہیں، اس سے اوپر سر. اور پھر علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ سر سے بھی اوپر اور اشرف ایک مقام ہے، اس کو کہتے ہیں سر السر، یعنی اس کو خفی اور اخفا، اس طرح وہ لطائف خمسہ بیان ہو جاتے ہیں. یہ میں نے علامہ ابن القیم کو کوٹ کر دیا آپ کو. اور تیسرے درجے میں وہ جا کے بیان کرتے ہیں علم کا درجہ ثالثہ، وہ علم لدنی ہے. اس پر انشاءاللہ ہم آئیں گے، علم لدنی پر گفتگو ہماری اگلی نشست میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو آج اس پر بات کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا بھی یہاں بھی قرآن مجید میں، اب علامہ ابن القیم نے بھی، اب کون انکار کرے گا؟ پھر ابن القیم کو بھی اٹھا کے پھینک دینا ہوگا، شوکانی کو بھی اٹھا کے پھینک دینا ہوگا. علامہ ابن تیمیہ کو میں اگلی نشست میں کوٹ کروں گا، پورا فتاوی ابن تیمیہ کا، ان کو بھی اٹھا کے پھینک دینا ہوگا، جن کا اعتماد ان پر ہے زیادہ تر. اور نہ یہ زمانے کے ساتھ متعین ہے، نہ کسی صدی کے ساتھ متعین ہے. بند تو ہوا صرف نبوت و رسالت کا دروازہ. نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ رسول. اور چونکہ نبی نہیں ہو سکتا، سو کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، کہ صحابی تو رؤیت نبی سے ہونا تھا، اس نے حضور کے دیدار سے ہونا تھا، ایمان کی آنکھ سے. تابعی نہیں ہو سکتا، اس نے صحابی کو دیکھ کے ہونا تھا. تبع تابعی نہیں ہو سکتا، اس نے تابعی کو دیکھ کے ہونا تھا. اللہ حاصل کیا، زمانہ بدلے مگر یہ ذرائع تو بند نہیں ہو سکتے. اس لیے وہ آگے کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں علم عطا کر دے گا. اب ان تین قرآن مجید کی آیات، نصوص قطعیہ اور صریحہ سے بات ثابت ہوئی کہ ایک علم وہ بھی ہے جو تقوی کے طریق سے ملتا ہے. یا نہ ہوا سے خمسہ درمیان میں آئے، نہ عقل ظاہری ہوا درمیان میں آئی، نہ دیگر ذرائع سامنے آئے جو علم جلی کے ذرائع. یہاں تقوی، اب تقوی بھی چینل ہے. تقوی کسی کتاب کا نام نہیں، کسی مدرسہ کا نام نہیں. کوئی جامع تقوی ویسے نام رکھ لے تو اس کی مرضی، مگر کسی استاد کا نام نہیں ہے، کسی ظاہری ذریعے کا نام نہیں ہے. یہ تقوی تو ایک روحانی ریاضت اور مجاہدہ ہے، پرہیزگاری کا. اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہیں علم عطا ہوگا اس کے نتیجے میں. اور تقوی کے نتیجے میں علم تمہیں مخرج دے گا، التباس اور بحرانوں سے نکال دے گا، بڑے سکون سے کشتی کنارے لگا دے گا، کشتی علم. اور تمہیں مقام فرقان تک پہنچائے گا. سنتے ہی کہہ دو گے ہاں یہ درست ہے، یہ نہیں. کتاب نہیں دیکھی تھی، کتابیں بعد میں پڑھے گا وہ صاحب فرقان، بات سن کر جواب دے دے گا. بعد میں کتابیں اٹھائے گا تو دلائل مل جائیں گے اس کو، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایک فرقان کی آنکھ کھول دی ہے.
اس کے اندر ایک مرتبہ مخرج رکھ دیا ہے، وہ یعلمکم اللہ، اللہ پاک نے خاص علم عطا کر دیا۔ اب یہ ڈیولپ کہاں سے ہوتا ہے، یہ بھی سن لیں، ڈیولپ کہاں سے ہوتا ہے یہ الہام کے یہ سارے مراتب۔ امام شہاب الدین سہروردی کو کوٹ کیا ہے۔ آج کی ساری گفتگو کا جو بنیادی فاؤنڈیشن علامہ شوکانی رہے، ارشاد الفحول، میں شرح کرتے ہوئے باقی کتابیں بھی اور دیگر اپنی تشریحات اور تعلیقات بھی آپ کو دیتا رہا، مگر متن بنیادی طور پہ علامہ شوکانی کا ارشاد الفحول کا کلام رہا۔ وہ پھر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہیں، یہ الہام جس کا ذکر اوپر تمام آیات میں ہوا، اس کی کوئی بنیاد بھی ہوگی۔ قرآن مجید میں سن لیں، قرآن مجید فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی فرمائی، یعنی الہام فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اندر کہ اس کو ایک صندوق میں ڈال کے سمندر میں ڈال دے اور غم نہ کرنا۔ تو لفظ اوحا بمعنی الہام۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور استدلال، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ القصص کی آیت نمبر 7 پھر آگے کوٹ کرتے ہیں، اور ہر جگہ جب آپ اس بحث کو پڑھیں گے ہر ایک نے کوٹ کیا، یہ اصول ہے، یہ قرآن مجید کے اصول ہیں۔ فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اور اس وحی سے مراد سن لیں، وحی نبوت نہیں ہے، یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا اشارہ، الہام کے معنی میں۔ تو جب اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو جو کچھ القاء کیا اس کو الہام کا نام دیا ہے، تو اگر اولیاء کو اور عرفاء کو اور مرد مومن کے لیے اگر الہام کا لفظ آ گیا تو کیا کون سا کفر آ گیا؟ شہد کی مکھیوں کو الہام ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو یہ ایک القاء کیا اللہ رب العزت نے، یہ وہ بنیادی اساس ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں رکھی ہے، حیوانوں میں بھی، پرندوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ شہد کی مکھی کا بھی ذکر آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا بھی ذکر آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ وہ جو بنیاد رکھی ہے، جب نفس مزکہ ہوتا ہے، نفس وما سواہا، نفس امارہ رہتا ہے تو نہیں ہوتا، فجور کا الہام ہوتا ہے، اور نفس جب پاک ہوتا ہے اور برائی سے نفرت کرنے لگتا ہے، ملامت کرنے لگتا ہے برائی کے ارتکاب پر، تو نفس لوامہ ہو جاتا ہے، جس میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے پھر نفس لوامہ کی۔ تو نفس لوامہ ہو جاتا ہے، برائی پر وہ نفرت کرتا ہے، برائی پر مذمت کرتا ہے، برائی کو رد کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، تو پھر نفس ملہمہ ہوتا ہے، الہمہا فجورہا وتقواہا۔ یہ تیسرا درجہ، جب نفس بندے کے قلب میں الہام کرنے لگتا ہے نیکی کو، نفس الہام کرنے لگتا ہے نیکی کو، یا فرشتہ نفس میں الہام کرنے لگتا ہے۔ اگر فرشتہ الہام کرے یہ معنی لیں تو پھر نفس ملہمہ کہیں گے، ہاں پر زبر ہوگی، نفس ملہمہ، جس نفس میں نیکی کا الہام کیا جائے۔ اور اگر نفس نیکی کے خیالات قلب میں الہام کرنے والا بن جائے، الہام کا فاعل بنے، تو پھر نفس ملہمہ کہیں گے۔ یہ دونوں اعراب آئے ہیں اور دونوں کے فنکشن جدا ہیں۔ کبھی نفس الہام فرشتوں سے ریسیو کرتا ہے، کبھی نیکی کا الہام قلب کو منتقل کرتا ہے، تو ملہمہ بھی ہوتا ہے، ملہمہ بھی ہوتا ہے، الہمہ سے دونوں معنی۔ تو پھر وہ الہام نفس کی وہ جگہ آ جاتی ہے، اور جب نیکی مستقر بنا لیتی ہے، نفس کو جم جاتی ہے اور نفس کو نیکی پر اطمینان ہو جاتا ہے، تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہر حال میں راضی رہنے لگ جاتا ہے۔ نیکی پر اطمینان پا جانے کے بعد اس کو راضیتاً کہتے ہیں۔ جب اللہ اس کے ساتھ ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے تو مرضیتاً کہتے ہیں، راضیتاً مرضیہ۔ اور جب وہ کمال کے مقام پہ پہنچ کر ہر نقص مبرہ کاملہ ہو جاتا ہے تو پھر نفس کاملہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں آ جا، یعنی وہ پھر نفوس کاملہ میں ہو جاتا ہے۔ تو نفس کے درجے جو بلند ہوتے ہیں تو وہ الہام خیر کو ریسیو کرنے کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اس کے الہام بڑھ جاتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک بھی نوبت آتی ہے بعض اوقات کہ ملائکہ کلام کرنے لگ جاتے ہیں، ملائکہ اس بندے کی زبان سے بولتے ہیں، اس کو محدث اور مکلم کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اس پر آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یکن فی امتی احد فہو عمر۔ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں ایک بھی محدث ہوا، دال پر زبر، محدث نہیں، محدث ہوا تو وہ ایک بھی ہوا تو عمر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ
وہ کون تھے، ان کا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جن سے ملائکہ کلام کرتے ہیں یا ملائکہ جس کی زبان سے کلام کرتے ہیں۔ تو یہ الہام کا مرتبہ بڑھتے بڑھتے تحدیث تک چلا جاتا ہے کہ ملائکہ ہم کلام ہوتے ہیں اس بندے سے، وہ وحی نبوت نہیں ہوتی، رہتا الہام کے دائرے میں ہے، نبوت کی وحی سے نیچے درجے میں۔ وہ غیر نبی کو وحی نبوت نہیں ہو سکتی، وہ بند ہو گئی، الہام ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کو فرمایا کہ ان من امتی المحدثین والمکلمین، یہ شوکانی کی عبارت ہے۔ پہلے میں نے حدیث کوٹ کر دی، حدیث کے اصل الفاظ کوٹ کر دیے، اور وہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح فضائل صحابہ میں، ترمذی کی، ابن حبان کی، نسائی کی، اس کو انشاءاللہ آگے کوٹ کریں گے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی بھی، کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا اس مقام پر، کہتے تھے کہ حضور کی امت تو اشرف الامم ہے، افضل الامم ہے۔ اگر پہلی امتوں میں مکلم اور محدث تھے، یعنی ملائکہ جن سے کلام کرتے تھے یا ملائکہ جن کی زبان سے بولتے تھے، اگر پہلی امتوں کو یہ شرف ملا تو امت محمدی کا درجہ تو پہلی امتوں سے کہیں بلند ہے۔ تو گویا قیامت تک امت محمدی میں بھی یہ مقام تحدیث اور تکلیم رہے گا کہ ملائکہ جن لوگوں سے کلام کریں گے یا جن کی زبان پر ملائکہ بولیں گے، محدث و مکلم ہوں گے آقا علیہ السلام کی امت میں۔ اور سیدنا فاروق اعظم کا کہنا یہ تاکید کے لیے ہے کہ اگر ایک بھی ہوا تو عمر تو ضرور ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ عمر کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا، وہ تو امت کا درجہ ہے۔ یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ آج ہم نے یہ جو علوم غیبیہ ہیں ان میں الہام کی بات کی، ساتھ ساتھ کوئی تذکرہ آ گیا کشف کا اور علم لدنی کا۔ علم لدنی پر گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔